سرزمین پاکستان میں بھی لاہور کے مال روڈ میں ایک دن میں 10,000 مسلمانوں نے جام شہادت نوش کیا ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کے لیے اس ملک میں ناموس رسالت کا ایک قانون بنایا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں اس سے کون کون عداوت رکھتا ہے، ہم سمجھتے ہیں بہر رنگے کی خواہی، جامہ میں پوش، من انداز قددرہ میں شراسم، تم جو بھی سوٹ پہنو ہم تمہارے قدم کی چال سے پہچانتے ہیں کہ تم کون ہو۔ ہمیں ہم جانتے ہیں آج لیٹو اور ویٹو ناموس رسالت کے ساتھ بغض حسد کینہ رکھتے ہیں، یہ تمہاری بھول ہے۔ انشاءاللہ العزیز اہل حق کی حفاظت کر کے دم لیں گے انشاءاللہ۔ میرے محترم دوستو، بزرگوں، بھائیو، ہمیں ہمارے اکابر نے ایک راستہ دیا ہے، ایک فکر دیا ہے، ہمیں اسباق دیا ہے، ہماری تربیت کی ہے، ہماری ایک نسبت ہے، اور ہمیں قواعد ضوابط جہاں قرآن و سنت شریعت نے دیا، ہمارے اساتذہ نے لاٹھی سر پر رکھ کر ہماری تربیت کی ہے۔ ہم سب سمجھتے ہیں ہمیں ہر گناہ قربانی کا انداز آتا ہے، اس کے باوجود آج کے بین الاقوامی حالات میں ہمیں مملکت خداداد پاکستان کی سالمیت عزیز ہے، اس ملک کا امن عزیز ہے۔ سواد اعظم اہل سنت والجماعت نے ہمیشہ اعلیٰ ظرفی اور صبر کا ثبوت دیا ہے۔ گزشتہ دنوں بلکہ ایک عرصے سے گلگت کی سرزمین میں جو مشکلات آتی ہیں اس میں ہمارا اعلان اور دعویٰ ہے، ہم نے پہل نہیں کیا ہے، ہم نے دفاع کیا ہے۔ ہمیں تو شیخ الہند رحمہ اللہ نے مالٹے کے قید و بند کی صحبتوں کے بعد ہم نے یہی کہا تھا کہ قرآن مجید کے دروس کو عام کرو۔ انگریز نے عربی اور فارسی کو قلعدم کیا ہے، تم مدارس کو چلاؤ۔ آج مسلمانوں کے اموال کے میل سے مسلمان دینی مدارس کو چلاتے ہیں، مسلمان اپنے جان و مال سے مدارس کو قائم کر رکھے ہوئے ہیں، اور اللہ رب العزت نے جس کو سعادت دی، دنیا کے آج کی دنیا کی رنگینیوں کو قربان کر کے آج بھی مساجد اور مدارس کے چٹائیوں پر ہم بڑے فخر، شکر اور الحمدللہ علی ذالک سعادت سمجھ کر چٹائیوں کو ہم اپنا ناز سمجھتے ہیں۔ اور شیخ الہند رحمہ اللہ نے دوسری بات کی تھی، مسالک ہیں، مسلکوں کے اختلاف سے صرف نظر کرنا، یہ ہمارا مزاج ہے۔ جس طرح میرے ساتھیوں نے، میں اپنے تمام ساتھیوں کی تقاریر کی تائید کروں گا، میں نے گلگت کے اتحاد چوک میں کہا یہ ایک سی پیک آیا ہوا ہے، اس پر ہم اگر سنبھل گئے تو یہ سی پیک ہمارے مفاد میں ہوگا، اگر ہم نہیں سنبھلے تو یہ ایسٹ انڈیا کمپنی سے بھی زیادہ خطرناک ہوگا۔ میں نے اہل تشیع کو کہا بس کرو، آؤ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، اسلامی اقدار پہ ہم مل کے اپنے اسلامی اقدار کا تحفظ کریں اور اب ایک اپنے حدود میں رہیں، میری مذہبی آزادی آپ کے مذہبی آزادی سے متعلق ہے، ہم اپنے مدارات اور اپنے امن اور ہمسائیگی کو اچھے ماحول میں رکھیں۔ اور میں نے ان سے دوسری، جس کا مجھے ایک مثبت جواب نہیں ملا، اور میں دوسری بات بار بار کہتا رہا ہوں،
کہ مذہبی اختلافات میں اصولی اختلاف اہل تشیع اور اہل سنت والجماعت کے درمیان ہے، اسی طرح اصولی اختلاف ہمارا اسماعیلی حضرات سے بھی ہے، اور تمہارا اسماعیلی حضرات سے، اسماعیلی حضرات کا تمہارے ساتھ اصولی اختلاف ہے، لیکن ہماری کبھی بھی اسماعیلی حضرات سے تلخی نہیں ہوئی۔ اس ضلع میں ہم تو بالکل ایک اچھی تعداد اور ایک اچھے معاملات میں رہتے ہیں۔ حنزہ میں 1% اہل سنت والجماعت مشکل سے ہے، وہ بڑے خوشی اور اطمینان سے ہیں، اچھی ہمسائی، اچھے مدارات، اچھے معاملات میں ہیں۔ یہ تم ایسے ہمسائے ہو جو یا ان سے لڑتے ہو یا ہم سے لڑتے ہو۔ میں نے یہ بات اس لیے ذکر کیا کہ اس خطے میں جب بھی آیا ہوں میں نے یہاں کے تمام باسیوں سے کہا ہے کہ اپنے اس ماحول کو برقرار رکھو، اور الحمدللہ اللہ رب العزت آئندہ بھی یہ ماحول برقرار رکھے۔ یہ جو ملونہ کی جو گستاخی ہے ہم اسے برداشت نہیں کر سکتے، اور ہم اتنے اس پر شرمندہ ہیں، ہم جل کر راکھ ہو سکتے ہیں، ہم اس کا ذکر اور اس کی حقائق بھی کسی سے نہیں کر سکتے۔ ہم نے ملک میں اپنے اکابر سے بھی اس کا کبھی تذکرہ نہیں کیا۔ عدالتوں سے گزارش کروں گا اس کو مذاق مت بناؤ۔ جو سازشیں کہاں سے ڈوریاں ہلتی ہیں ہم جانتے ہیں۔ ہم کسی قسم کا فرار، کسی قسم کا دھوکہ مکر، تمام تر چال بازیوں کو ناموس رسالت کے استحقاق سے اپنے جوتی کے نوک سے ٹھکرائیں گے اور پامال کریں گے انشاءاللہ۔